خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں پاسٹر منور خورشید۔ پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے، آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ ابھی بھی آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کر سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک پروگرام کلام روشنی کے تعلق سے دے سکتے ہیں۔ ناظرین، آج اس پروگرام میں جن خدام نے ہمیں جوائن کیا ہے، مختصر تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ روبن قمر صاحب نے۔ بہت شکریہ منور بھائی، تھینک یو سو مچ۔ اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ ایمرک جوزف صاحب۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا ریورنڈ ایمرک جوزف صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ عزیز اور پیارے آسمانی خدا، ہمارے خالق اور مالک رب، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے کہ ہم یہاں پر آئے۔ ہم برکت ٹی وی کے لیے، سارے انتظامیہ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ سالک جان برکت صاحب کے لیے جنہوں نے سارے کام کو شروع کیا، ان کے لیے بھی تیرا شکر۔ اور اے زندہ خدا، تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، تیرے کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ساری ٹیم کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اب تیری منت کرتے ہیں کہ ہم سبوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18واں باب ہے اور 37ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک خداوند کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے۔ پلاطس نے اس سے کہا، پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں۔ جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے۔ پلاطس نے اس سے کہا، حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ پس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ انہوں نے چلا کر پھر کہا کہ اس کو نہیں بلکہ برابا کو، اور برابا ایک ڈاکو تھا۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ 2 ایپیسوڈز میں بھی ہم اسی پیسج میں ہیں اور خدا کے کلام میں سے جو خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں۔ بڑی سیر حاصل گفتگو جو خدا ان کے خدام نے گزشتہ ایپیسوڈز میں بھی کی ہے۔ ابھی بھی ہم ایمان رکھتے ہیں روح القدس کی رہنمائی میں جب وہ بولیں گے، کلام کریں گے تو ہم سب کے لیے بڑے بابرکت ہوں گے۔ گفتگو کا آغاز آج ہم ریورنڈ روبن قمر صاحب سے کریں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 37ویں آیت میں پلاطس نے اس سے کہا، پس کیا تو بادشاہ ہے؟ پلاطس کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے پوچھا ہے، پھر پوچھا ہے، اب پھر پوچھا ہے۔ بار بار پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ مطلب کیا چیز اسے کنفرم نہیں ہو رہی ہے؟ پاسٹر منور صاحب، جو گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے بات کی ہے کہ یہودی یہ فیصلہ تو کر چکے ہیں، یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو زندہ نہیں رہنے دینا، اگرچہ وہ خدا کے منصوبے کو ہی پورا کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں انہی کو پورا کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر کوشش کر رہے ہیں، اور آخر کار وہ اس نتیجے پر بھی پہنچ چکے ہیں کہ اس کا حل جو ہے وہ پلاطس کے پاس ہے۔ اس منصوبے کو مکمل کرنے کے جو اختیار ہے وہ پلاطس کے پاس ہے، اور وہ پلاطس کے پاس خداوند یسوع مسیح کو لے آئے۔ پلاطس اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، اور چند ایک باتیں بھی اس کے لیے بڑی اہم تھیں۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کی اہلیہ نے بھی اسے پیغام بھیجا، راست باز شخص سے کوئی کام نہ رکھ، اور اس کے بعد اس کے لیے جو فیکٹ فائنڈنگز ہیں، اس کا جو طریقہ کار ہے فیصلہ کرنے کا، وہ بھی بڑا ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ اس کیس کو حل بھی کرے، اپنی عزت بھی بچائے، اور اپنے جو آقا ہیں، رومی حاکم ہیں جو اس کے اوپر ہیں، رومی بادشاہ ہیں، ان پر بھی
اس کا جو عقل ہے اس معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے، اس کو بگڑنے سے بچانے کے لیے وہ بھی ثابت ہو، اور دوسری طرف یہودی لوگ جو ہیں وہ بھی مطمئن ہوں۔ لیکن تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ شخص جس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے اس میں وہ کوئی قصور بھی نہیں پا رہا۔ الزامات یہ ہیں کہ یہ باغی ہے، بغاوت کر رہا ہے، بدکار ہے، اور بہت سے الزامات جو حکومتی سطح پر سیاسی طور پر اس پر لگائے گئے ہیں، اس کے حوالے سے اس کے لیے فیصلہ کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ فیصلہ کس کے خلاف کر رہا ہے، اور آخر کار اس نے اس کو راست باز کہا بھی۔ تو اس کا بار بار سوال یہ ہے، پس کیا تو بادشاہ ہے؟ پس کا جو لفظ ہے اسی سے ہم سمجھ جائیں کہ وہ اب کنکلوژن کی طرف جانا چاہ رہا ہے کہ آخر کار بہت بات چیت تو ہو گئی ہے اور 2 دفعہ جا کر وہ بات چیت بھی کر چکا ہے لوگوں کے ساتھ بھی، جو باہر کھڑے ہیں، اندر نہیں آنا چاہ رہے، ناپاک نہ ہو جائیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور جو پاک ہے، جو راست باز ہے، جو حقیقی راست باز یسوع مسیح ہے، وہ اندر موجود ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ جہاں پر وہ موجود ہے وہاں پر ناپاکی نہیں ہو سکتی، تو وہ وہاں پر موجود ہے جو سب چیزوں کو پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کے وسیلے سے سب چیزیں پاک ٹھہرتی ہیں۔ تو اس کے پاس آخر کار آخری موقع جو ہے وہ یہی ہے، دس از دی لاسٹ چانس، کہ آخری موقع ہے جب وہ خداوند یسوع مسیح سے کچھ سننا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس میں کیا کہتا ہے، کہ وہ اپنے جو الزامات اس پر لگائے گئے ہیں ان کا جواب کیا دیتا ہے، تاکہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکے یا سمجھ سکے۔ وہ معاملے کی حساسیت کو تو جانتا ہے کہ معاملہ بڑا حساس ہے، اگر وہ ناراض کرتا ہے لوگوں کو تو ادھر سے بغاوت، اور اگر فیصلہ غلط دیتا ہے تو پھر بھی کام غلط ہے کہ ایک بے گناہ شخص کو وہ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن آخر کار یہاں پر وہ کنکلوڈ کرنے کے لیے، پس تو کیا تو بادشاہ ہے، یعنی جواب دے کہ بادشاہ ہے یا نہیں، تاکہ اس کا دل بھی مطمئن ہو اور وہ کوئی فیصلہ بھی دے سکے۔ یہ جو سوال ہے، ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ پیلاطس کیونکہ مشکل میں ہے، کنفیوزڈ بھی ہے، کمزور بھی ہے، اور اپنا فائدہ بھی چاہتا ہے، رومی حکومت کا بھی فائدہ چاہتا ہے، لوگوں کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، لیکن یسوع کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس کے باوجود وہ جو کچھ کرنے جا رہا تھا اور آخر کار اس نے کیا، وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پیلاطس کے سوال اگرچہ شروع میں ہمارے لیے مثبت ہیں کہ جی پیلاطس کا کردار مثبت ہے، لیکن آخر کار اس کے نتائج وہی نکلے جو یہودی لوگ چاہتے تھے، اور آخر کار وہ برے لوگوں کے ہاتھوں، برا منصوبہ باندھنے والے لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو مصلوبیت کا یا قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ اس کا سوال جو ہے کہ کیا تو بادشاہ ہے، اصل میں اور تو کوئی روحانی پہلو تو میرے نزدیک پیلاطس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی کہ اس سوال کے جواب میں شاید وہ کوئی تبدیل ہو جائے، وہ نہیں ہے کہ اس سوال کے نتیجے میں کوئی جواب آئے گا تو پیلاطس روحانی طور پر کوئی تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے فیصلے کو مضبوط کرنے کے لیے یا اپنے فیصلے کو کوئی بنیاد فراہم کرنے کے لیے یسوع سے یہ سوال پوچھ رہا ہے تاکہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مطلب ایک دفعہ ڈیسیژن ہونا ہے تو آخری دفعہ بتا دو کہ واقعی بادشاہ ہو یا نہیں ہو، بعد میں نہ مجھے کہنا کہ میں نے غلط کر دیا ہے۔ تو دراصل وہ میں اور بھی ایک اور بھی بات یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی دفعہ باتوں کے باوجود پیلاطس کی ذاتی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تو خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کا اقرار جو ہے نا، وہ یسوع کے لیے ضروری نہیں کہ یسوع اقرار کرتا رہے، کہ یسوع کہتا رہے کہ میری بادشاہی ہے، میری بادشاہی ہے۔ یہ اقرار ہمارے لیے ہم نے کرنا ہے۔ جب ہمارے سامنے اس کی خوشخبری ہے تو پھر ہم اقرار نہیں کرتے، تو پھر ہم تاریکی میں ہیں اور اس موقع کو رد کر رہے ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور پیلاطس نے سوال تو کرتا رہا لیکن اس نے موقع کو رد کر دیا جس میں اس کی وہ بادشاہی کو قبول کر کے اس کا حصہ بن سکتا تھا۔ ایک بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جی شیور۔ بات صاحب یہ 3 بار اس نے پوچھا تو بادشاہ تو بادشاہ تو بادشاہ، یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے۔
क्योंकि 3 कॉल होते हैं, 3 दफ़ा पूछने के बाद, तीनों दफ़ा जवाब मिलने के बाद फिर आगे लिखे वो बाहर गया, फिर वो बाहर गया। उसने जाके उन्हें बताया होगा कि मैंने उससे 3 दफ़ा पूछा भाई, तो वो इस बात का इकरार नहीं कर रहा, इसका मतलब है ठीक है वो बात चल रही है। 3 सवाल 3 दफ़ा पूछने के बाद, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त बातें जो यहाँ पे एक जो अच्छा हमें देखने को मिल रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह फिर उसे चांस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी करने का, अपनी बादशाही की खुशखबरी देने का जो पहलू है उसको सलीब पर भी नहीं खोया है। मतलब इतने दर्द, तकलीफ़ और अज़ियत जहाँ उसकी जजमेंट चल रही है वहाँ पर भी वो लोगों को दावत दे रहे हैं। ये जितने ईमानदार हैं, खुदा के खुदाम हैं, हम सबके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हम भी इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमारा बुनियादी जो काम है वो मसीह की बशारत देना है, खुशखबरी देना है। और अच्छा है कि अगर लोग मसीह की बादशाही को कबूल करें, एक्सेप्ट करें, ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड एमरिक जोसेफ साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, जब खुदावंद यीशु मसीह से इसने कन्फर्मेशन के लिए सवाल किया, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? पहले तो मैंने बताया कि उसने 3 दफ़ा पूछा है। ये बड़ा अहम बात है, इस पर हमें गौर करना चाहिए कि आम तौर पर किसी बात को ऑथेंटिक साबित करने के लिए 3 दफ़ा पूछा जाता है। तो उसने इसको ऑथेंटिक किया है, पक्का किया है कि इसने 3 दफ़ा मुझे क्या जवाब दिया। और जवाब जो उसने दिया है वो जवाब लेकर फिर बाहर गया उनको बताने के लिए कि वो कहता है मैं नहीं बादशाह, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, मेरी बादशाही सारी कायनात की है, मेरी बादशाही की वुसअतें कोई नहीं है, मेरी बादशाही लाजवाल किस्म की बादशाही है। ये तो आपकी बादशाही तो रोमी के बादशाही तो कुछ देर के बाद ख़त्म हो जानी थी। आम तौर पर एक बात होती है कि सच्चाई को वो दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन यीशु जब बात कर रहा है यहाँ पर इस आयत में, मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक पर गवाही दो, हक पर गवाही दो। यानी वो इस दुनिया में सच्चाई की गवाही देने के लिए आया था। और उसने जो गवाहियाँ दी वो सारी सच्ची थी। उसने जो काम किए वो भी लाजवाब थे। और वो उसकी अपनी ज़िंदगी भी, यीशु ने, हम आम तौर पर घर में भी हों तो बच्चों को कहते हैं बाहर के अब्बा घर कोई नहीं हम बच्चों को भी झूठ सिखाते हैं, लेकिन यीशु ने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। यीशु ने हमेशा अपनी ज़िंदगी में सच्चाई की बात की है और सच्चाई की तालीम दी है। सच्चाई पे कैमरा और सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। यीशु ने खुद भी सच्चाई को बयान किया, सच बोला है, और फिर अपने पीछे आने वालों को ये भी यही कहा है कि तुम सच्चाई पे कैमरा और सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। उन्हें भी सच्चाई, इसका मतलब है जो बात इसमें बड़ी गहरी है वो ये है कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। वो ये है कि जब हम इन हालात से जाएंगे तो हम ऐसी जगह पर, ऐसे मकाम पर जाएंगे जहाँ पर आज़ादी होगी। ये सारा कुछ नहीं होगा। उसने इस बात को इस आयत में बयान किया। और अगला हिस्सा है, जो कोई हक्कानी है मेरी आवाज़ सुनता है। आगे उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया, जो कोई हक्कानी है मेरी आवाज़ सुनता है। यानी जो उसकी आवाज़ सुनते हैं वो भी सच्चे हैं, वो भी सच्चाई की तालीम देते हैं, सच्चाई का प्रचार करते हैं और सच्चाई की बात करते हैं। इसका मसीही तर्ज़ अमल का जो अव्वलीन फ़र्ज़ है कि हम सच्चाई की और हक़ की बात करें, जो यीशु ने यहाँ पर उसके सामने, पहले तो उसके सामने बयान किया हुई है। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह अपने ताल्लुक़ से भी बयान कर रहे हैं कि मैं इसीलिए पैदा हूँ ताकि हक़ की बात करूँ। और खुदावंद यीशु मसीह की सारी तालीमात आप देख लें, शुरू से आखिर तक जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने
فرمایا کہا وہ تب بھی سچائی تھا، اور اس کے بعد جیسے جیسے پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں ہمیں اس سچائی پر اور زیادہ تصدیق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو پیش گوئیاں تب خداوند یسوع مسیح نے کی تھی، چاہے وہ آج کے زمانے کے لیے کی ہیں یا اس سے پہلے والے کے لیے کی ہیں یا آئندہ آنے والے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کی ہیں، جتنی بھی پیش گوئیاں کی ہیں جن کا وقت اب تک تھا وہ ساری کی ساری اپنے وقت پر پوری ہوئی ہیں، اور یہی بات ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہے کہ آئندہ بھی وہ سب کچھ ہوگا جو خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح اس بات کو بیان کریں کہ میں اس لیے ہوں تاکہ حق کی بات کروں، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، مطلب میرے پیروکار جھوٹ نہیں بولیں گے، میرے پیروکار فریب نہیں دیں گے، چیٹ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے، مسیحی لوگوں کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے مقدس پطرس بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس لیے یہاں پر رکھا ہے تاکہ ہم خدا کی خوبیاں ظاہر کریں، یعنی جو کچھ خداوند میں ہے، خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس کو ہم زمین پر ریپرزینٹ کریں، دنیا کے سامنے پیش کریں، بطور اس کے نمائندہ ہوتے ہوئے، بطور اس کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہوئے ہم خداوند یسوع مسیح کی کوالٹیز اور ان خوبیوں کو دنیا میں واضح طور پر دکھائیں کہ خداوند یسوع مسیح کیسے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود یہاں پہ کہا ہے کہ جو حقانی ہے وہ میری سنتا ہے، یعنی میرے پیروکار، میری پیروی کرنے والے بھی حق کو پسند کرنے والے ہیں، حق کی بات کرنے والے ہیں اور حق کے تابع رہنے والے ہیں، یعنی سچائی کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ روبن قمر صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 38ویں آیت میں لکھا ہے، پلاطس نے اس سے کہا، حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ کیا مطلب ہے صاحب؟ خداوند یسوع مسیح، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی اس سارے ٹرائل میں یا مصلوبیت کے وقت تک بھی جو منادی یا جو اس کے آنے کا مقصد ہے اس کو ترک نہیں کیا اور اس کو جاری رکھا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے الفاظ لوگوں کے لیے نجات کا باعث ہیں، نجات کا وسیلہ ہیں، اور آخر تک خداوند یسوع مسیح اس مقصد کو پورا کرتے رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اس کا اگر تعلق 37ویں آیت سے جوڑ دیں تو وہاں پر بھی حق کے بارے میں بات خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں، اور جو کہ حقانی ہے میری آواز سنتا ہے۔ تو پہلا تو اس آگے سے کہتے ہیں حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے سنا نہیں، یعنی اس سے سوال کیا حق کیا ہے، لیکن یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا، آگے یہ نہیں ذکر کہ کیا حق کیا ہے۔ اصل میں یہ جو سوال ہے پلاطس سے زیادہ آج ہمارے لیے اہم ہے۔ پلاطس تو کیونکہ فیصلہ کر رہا تھا اور سیاسی بنیادوں پر فیصلہ کرنے جا رہا تھا، اور یہاں پر اس نے سوال تو کیا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح جب حق کی گواہی کی بات کرتے ہیں 37ویں آیت میں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج یہ ہمارے لیے بطور ایماندار کیا اس میں سبق ہے، یا یسوع کے سے جب یہ سوال کیا گیا ہے تو یسوع کا جواب کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے ہمارے لیے، اس میں کیا برکت ہے، کیونکہ یہاں پر اس کے جواب کا ذکر نہیں، نہ ہی اس نے اس کو سنا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح خود سچائی ہے اور سچائی کی ہی گواہی دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہی گئی ہر ایک بات سچائی پر مبنی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی گئیں وہ سچ ثابت ہوئیں، انبیاء نے اس کے لیے پیشین گوئیاں کیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں کہا گیا، فرشتوں نے جو پیغام دیا وہ سچائی پر مبنی ہے۔ خدا کا کلام خود سچائی ہے، خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو ہم سچائی مانتے ہیں کہ یہ سچائی ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، وہ خود سچائی ہے، اور وہ سچائی کی ہی گواہی دیتا ہے، اور اس کی کہی گئی ہر ایک بات سچ پر مبنی ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، اس کے دعوے سچے ہیں۔
جو اس نے دعوے کیے اس نے اس کو پورا کیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ رہتی دنیا تک اور اس دنیا کے بعد بھی جو نئی دنیا خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آنے والی ہے، قائم ہونے والی ہے، اس کے جو دعوے ہیں وہ سچے ہیں اور وہ سچ ثابت ہوں گے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ پلاطوس نے اس پر نہ دھیان دیا ہے نہ سنا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی سچائی پر مبنی جو باتیں ہیں یا دعوے ہیں، کلیم ہیں، وہ ہمارے لیے اہم یہ ہیں۔ اور یسوع نے 37ویں آیت میں یہ کہا، جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے، یعنی جو کوئی سچائی کا پیروکار ہے، جو کوئی سچائی کو سننا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں وہ کام کرتی ہے۔ جو سچائی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، سچائی اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف دھیان کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص جو سچائی کو جاننا چاہتا ہے، اور ابھی پادری امرک صاحب اس کا ذکر بھی کرتے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ دنیا میں کوئی شخص اگر سچائی کو جاننا چاہتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کو جانے۔ خداوند یسوع مسیح میں ہی سچائی ظاہر ہوتی ہے اور ہماری زندگیوں میں بھی سچائی کے وسیلے سے رہائی، مخلصی اور آزادی آتی ہے۔ اس لیے دنیا میں صرف اور صرف جو پیغام سچائی کا ہے وہ یسوع کے وسیلے سے، جو کچھ کہا گیا وہ پورا ہوا، اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ پورا ہوگا۔ اس لیے یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے، پوری دنیا کے لیے خوشخبری اور کال ہے، بلاہٹ ہے، اور خاص طور پر جو ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے لیے بھی ہے کہ سچائی صرف اور صرف یسوع مسیح، اور یسوع نے یہ دعویٰ بھی کیا، راہ، حق اور زندگی میں، یعنی سچائی یسوع مسیح۔ اور ہمیں بطور ایماندار یسوع مسیح کے وعدے، دعووں کو اس حوالے سے یقین رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس اپنی زندگی میں اس کو ماننے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ پورا ہوگا، جو کچھ اس نے کہا وہ پورا ہوا، اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ پورا ہوگا۔ اور ہمیں اس کی باتوں کو سننے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ پلاطوس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی اس نے اس کی طرف دھیان کیا۔ ہمیں اس کی باتوں کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ حق کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے، اور اگر ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر ہمیں آگے بھی آئندہ ایک نئی زندگی کا جو آغاز ہے اس میں اس سچائی کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے، تاکہ جو نجات ہم نے حاصل کی ہے اس میں ہم آگے بڑھتے جائیں اور ترقی کرتے جائیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ جو پلاطوس کی عدالت ہے، پلاطوس کی جو ججمنٹ ہے، وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ اس نے اپنا کنکلوژن دے دیا ہے، اپنا اس کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، کیونکہ وہ باہر چلا گیا ہے اور یہودیوں سے جا کے کہتا ہے میں تو اس میں کچھ جرم نہیں پاتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی جو عدالت ہے وہ کر لی ہے، ججمنٹ میں نے کر لی ہے، جتنے پہلو تھے وہ سارے کے سارے دیکھ لیے ہیں، اب مجھے تو اس کی زندگی میں کوئی جرم نظر نہیں آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پلاطوس کی عدالت جو ہے، جو اس کے انصاف کی بنیاد پر تھی، اس کا رزلٹ یہ ہے جو اس نے نکال کر یہودیوں کو سنا دیا ہے کہ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے یہ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ فیصلہ تبدیل کیسے ہوتا ہے، یا وہ کس طرح سے آگے پروسیڈنگ اس کی کرتے ہیں۔ آگے 39ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اب جب وہ باہر گیا ہے تو یہودیوں سے ہم کلام میں کہتا ہے، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں، پس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ انہوں نے چلا کر پھر کہا کہ اس کو نہیں، لیکن برابا کو، اور برابا ایک ڈاکو تھا۔ پاسٹر ایمرک صاحب سے جانیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، کیا ان دو آیات میں بیان کیا گیا ہے؟ ایک تو عید فسح کے موقع پر ایک قیدی کو آزاد کرتے تھے، جرم۔ اب برابا ایک ڈاکو ہے، اس کے مقابل وہ ہستی ہے جو آئی قربان ہونے کے لیے، اور میں کہتا ہوں کہ بر پیدا ہی ذبح ہونے کے لیے ہوتے ہیں، وہ پیدا ہی ذبح ہونے کے لیے ہوا تھا، تو وہ برابا کو چھوڑنا چاہتے ہیں جو یہودی ہیں۔
ایک بات میں کل سے سوچ رہا ہوں, بڑا میں نے مزہ لیا اس بات سے, کہ آخری سلیب سے پہلے چھوڑنے والا بھی ڈاکو ہے. یسو ڈاکو کو یہ یسو کی مرضی سے ہے. یس, یہ جو کیس ہو رہا ہے, یہ جو کچھ کاروائی ہو رہی ہے, یسو کی مرضی سے ہے. آخری لمحے پر جس شخص کو آزادی دے رہا ہے یسو ڈاکو ہے. واہ 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 واہ. اور میں جب اسے سوچ پڑا, یسو آئے ہی گناہ گاروں کے لیے. پریز گاڈ. کوئی کتنا گناہ گار ہو. میں ایک دن لڑکے میرے پاس آئے تھے, کہتے پادری صاحب بڑے گناہ گار ہیں, ہم تو اس قابل نہیں کر. اور میں نے کہا یسو آئے آپ کے لیے. یسو آئے گناہ گار. یسو کے پاس آنے کے لیے گناہ گار ہونا ضروری ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جب ڈاکو برابا کو چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے, اس نے اپنی زندگی یسو کو دے دی ہوگی, کہ اس نے میرے لیے قربانی دی, جس نے مجھے اس کی وجہ سے میں چھوڑ لیا گیا ہوں, یہ بھی چھوٹ سکتا تھا. اور یہ بات میں نے سوچی کہ یسو آئے گناہ گاروں کے لیے. اور دوسری بات, ایک اور بات, یسو صبح 9 سے شام 3 بجے تک سلیب پر 6 گھنٹے رہا. یہ آخری جو سلیب سے پہلے کا معجزہ ہے وہ یہ ہے, میں اسے معجزہ کہتا ہوں, کہ ڈاکو چھوٹ گیا. اور سلیب پر چڑھ کر پھر جسے یسو نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس ہوگا, وہ بھی ڈاکو ہے. کیا بات, کہ یہ بھی ڈاکو ہے. ہاں. اور اس سے پہلے یسو نے بہت سے لوگوں کو, بیمار بھی آئے تو یسو نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. چھت پھاڑ کے مریض نیچے پھینکا جسے پیراپلجیا تھی, یسو نے کہا چلو اپنے چار پہ اٹھا اور چلا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. یسو نے بہت سے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا. اور میرا ایمان ہے کہ یسو نے جاتے جاتے 2 ڈاکوؤں کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں کل سے سوچ رہا تھا کہ یہ کیا یہ کیسا منظر ہے کہ کوئی اور نہیں, کسی اور کو نہیں چھوڑ رہا, کسی اور سے بات نہیں ہو رہی, بلکہ سلیب پر بھی وہ کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا. یسو کہتا ہے تو آج میرے ساتھ پھر. اور میرا ایمان ہے کہ برابا بھی چھوٹنے کے بعد اپنی زندگی یسو کو دے چکا تھا. اس کی زندگی تبدیل ہو گئی تھی. اور پھر دوسرا ڈاکو بھی جو سلیب پر تھا, مرتے مرتے. اور ایک اور بات میں بتا دوں آپ کو کہ جو نجات ہے اور یسو مرتے مرتے بھی دے دیتا ہے. اب ان کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے, دونوں کے پاس وقت کوئی نہیں ہے. اور ہم عام طور پر اسے کئی دفعہ بڑا لوگوں کے لیے مشکل کر دیتے ہیں کہ میں نے نہیں بچنا. لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر کوئی مرتا بھی میرے یسو کو کہہ دینا, عام طور پہ میں ایسا ایک لفظ استعمال نہیں کیا کرتا کہ اپنی, ایک تو میں کہتا ہوں اپنی زندگی یسو کو دے دے, اور ایک کہتے ہیں یسو کو قبول کر لے. تو میں کبھی نہیں کہتا کہ اس نے یسو کو قبول کر لیا. میں کہتا ہوں میری کیا ہستی ہے, میں یسو کو قبول کروں اور یسو نے مجھے قبول کر لیا. تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. تو میرا ایمان ہے کہ ڈاکو برابا کہیں بیٹھا کسی جگہ پر یسو کو جانتا تھا. دل میں ہو سکتا ہے اس کے دل میں ہو کہ کبھی میں چھوٹ جاؤں تو میں اس کے پیچھے جاؤں گا. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں ہیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کی جگہ, یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے کوئی 3-4 دن پہلے خداوند یسوع مسیح کے لیے نعرے لگا رہے تھے اور اسے ویلکم کہہ رہے تھے. ان لوگوں نے جو ایک بڑا ہجوم ہے, ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے لیے نعرے لگائے, اس کو ویلکم کہا اپنے شہر میں, اس جگہ پر. آج کیوں وہ اس کے مصلوب کرنے اور برابا کو مانگ رہے ہیں؟ ایکچولی برابا میں نے پہلے بیان کیا زیلوتیسی گروہ سے تھا. خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں بھی ایک شاگرد شمعون زیلوتیسی خداوند یسوع مسیح کے گروہ میں شامل تھا, اور یہ محب وطن ایک پارٹی تھی جو اپنی قوم کے لیے جنگ لڑ رہے تھے اور اپنی قوم کے لیے رومیوں
के सामने आते थे। सो बरअब्बा एक्चुअली मुहब्ब वतन के तौर पे जाना और पहचाना जाता था। अब यहूदियों को लगा है इस वक्त कि खुदावंद यीशु मसीह तो कुछ नहीं कर पाए हैं, हमने तो बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी, हमें बचाएगा, हमें निजात देगा और हमें रूमी गवर्नमेंट से आज़ाद कराएगा, हमारी गवर्नमेंट कायम करेगा, हमारा तसल्लुत पूरी दुनिया पर कायम होगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं कर सका। ये तो अब तो वो वक्त आ गया कि इसे बिल्कुल कुर्बान कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम उस बंदे को बुला लें जो बंदा हमारे लिए कम से कम लड़ तो रहा है, हमारे लिए कम से कम जंग तो कर रहा है। सो उन्होंने अपने लिए हकीकी निजात दहिंदा को छोड़कर, एक ऐसे शख्स को छोड़कर जो उन्हें हमेशा हमेशा की आज़ादी दे सकता है, उसको छोड़कर इन्होंने वक्ती आज़ादी के लिए, आर्जी आज़ादी के लिए बरअब्बा को मांगना शुरू कर दिया, जो कि इनका बहुत इंतहाई गलत फ़ैसला था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा की ज़िंदगी का मालिक उसको मांग नहीं रहे और बरअब्बा को अपने लिए मांग रहे हैं। अभी बड़ी ज़बरदस्त बातें जो पास्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो उसको भी छुड़ा दिया है, निजात दी है और रिलीज़ किया है कि इसे निकाल दो, इसकी जगह मैं कुर्बान हो रहा हूँ। नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह का मिशन आज भी यही है। वो आज भी अपने लोगों को प्यार करता है, कितना भी कोई क्यों ना गुनहगार हो, गैर कौम से हो, किसी कौम से भी हो, खुदावंद यीशु मसीह को गर्ज नहीं। फ़कत इस बात की ज़रूरत है कि मसीह पर ईमान ले आए, मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पे एक्सेप्ट करें, कबूल करें कि वो हमारा निजात दहिंदा है और उसने हमें चुना है, अलग किया है और उसने हमें अपनी बादशाहत का हिस्सा बनाया। अगर आज तक ऐसा नहीं किया है तो आज भी मौका है। उसने हम सब के लिए अपनी जान का नजराना दिया है, इसलिए दिया है ताकि हम निजात पाएँ। अगर स्टिल निजात नहीं पाई तो इसका मतलब है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को रायगां समझते हैं, हमारी नज़रों में उसकी कुर्बानी की कोई कदर व मंजिलत नहीं है। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। बहुत शुक्रिया भाई मुनव्वर। थैंक यू सो मच। पास्टर साहब आपका भी शुक्रिया और बरकत टीवी का भी और सालिक जान बरकत साहब का भी कि जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया। खुदा ने बहुत बरकत दी। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआई दरख्वास्त दे सकते हैं, टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू।